الرحمن السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 95 نمبر کی کہانی 95 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں اپنی چھٹی کتاب شگون کے پھول سے، اور اس کا نام ہے دعا۔ میں اپنے ان ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو میری کہانیوں کو سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، اور پلیز اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میں جیسے ہی کوئی نئی کہانی ڈالوں تو آپ کو بر وقت مل جائے۔ اور آپ سے ایک التماس اور ہے کہ پلیز میری صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ بہت شکریہ، آمین۔ اب ہم اپنی کہانی سناتے ہیں آپ کو، دعا۔ راشد، کیا بات ہے، تم اتنے پریشان اور خاموش کیوں ہو؟ منصور نے کہا، اور راشد چونک پڑا۔ کچھ بھی نہیں منصور، کچھ بھی نہیں۔ اور منصور اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا، راشد میرے دوست، تم نے آج تک مجھ سے کوئی بھی بات نہیں چھپائی ہے، پھر بھلا یہ ان باتوں سے کیا مطلب؟ مجھے بتاؤ، تم آج خلاف توقع خاموش کیوں ہو؟ تم تو ہمیشہ ہنساتے رہتے تھے۔ اور راشد بولا، منصور میں کیا کہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آج واقعی میں بہت پریشان ہوں، مگر آج میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، میں ذرا جلدی میں ہوں، کام سے جا رہا ہوں، پھر کبھی صحیح۔ اور راشد یہ کہتا ہوا چلا گیا اور منصور اسے روک بھی نہ سکا۔ راشد دن بھر گھومنے پھرنے کے بعد رات 8 بجے گھر پہنچا تو بولا، اماں اب ہماری پریشانی کے دن ختم ہو جائیں گے، مجھے سروس مل گئی ہے، ایک لیبارٹری میں 600 روپے تنخواہ ہے، اور دوپہر 2 بجے سے شام تک میری ڈیوٹی ہے۔ اور معذور ماں بولی، مگر بیٹے، میرے بیٹے تو اتنی محنت کیسے کرے گا، تو پڑھے گا بھی اور نوکری بھی کرے گا، پر پھر بیٹے انجینئرنگ کی پڑھائی کی کوئی آسان تو ہوتی نہیں ہے۔ اور راشد بولا، اماں تم اس بات کی فکر نہ کرو، تمہارے بیٹے کو پڑھائی کا عزم ہے، وہ اس کو ضرور پورا کرے گا، اگر یہ نوکری میں منظور نہ کرتا تو یقیناً میری پڑھائی چھوٹ جاتی۔ اور راشد کی ماں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دعا دی، خدا تجھے ہمت دے میرے بیٹے کہ تو یہ سب کچھ کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد راشد اپنے کام میں مصروف ہو گیا، پڑھتا بھی اور سروس بھی کرتا، اس کا انجینئرنگ کا صرف دوسرا سال ہی تو تھا۔ راشد کے والد حیات نہ تھے، اور وہ لوگ 8 بہن بھائی تھے، یہ سب لوگ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بات صرف اتنی تھی کہ راشد کے والد کو سیاحت کا بہت شوق تھا، وہ ہندوستان ہی سے سیر و سیاحت کے شوقین تھے۔ شروع میں انہوں نے اپنے 3 بیٹوں کو پاکستان بھیج دیا تھا، باقی بچے چھوٹے تھے، یعنی 1 لڑکا اور 4 بیٹیاں۔ آخرکار وہ ماں کے ساتھ وہ لوگ بھی پاکستان آ گئے۔ ماں نے کہا کہ وہ پھر سیاحت کرتے ہوئے پاکستان آئیں گے، مگر ان کا اسی سیاحت کے دوران انتقال ہو گیا۔ راشد بھائیوں میں چھوٹا تھا، اور پھر 2 بہنیں تھیں اس سے چھوٹی تھیں۔ حالانکہ راشد کے 3 بھائی شروع سے پاکستان آئے تھے، یعنی ان لوگوں کے آنے سے 7-8 سال پہلے، مگر پھر بھی انہیں صرف لانڈی میں ہی رہنے کو مکان ملا تھا۔ ماں کے ساتھ باقی بھائی بہن بھی انہی مکانوں میں آ کر رہنے لگے۔ ان سب بہن بھائیوں میں بے انتہا محبت تھی۔ باپ کی طرف سے خاصی تاکید کر دی گئی تھی کہ تمام بھائی راشد کی پڑھائی لکھائی کا بہت خیال رکھیں اور اس کو انجینئرنگ پڑھائیں۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ باپ راشد کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، مگر پھر باپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی جیسے حالات اکثر بدل گئے۔ ہندوستان میں ساری جائیدادیں کسٹوڈین کے قبضے میں چلی گئیں اور یہ لوگ ہاتھ مسلتے رہ گئے۔ راشد نے BSc میں فرسٹ ڈویژن حاصل کی تھی۔ جب تک باپ زندہ رہے وہ کسی نہ کسی طرح راشد کے لیے پیسے بھیجتے رہے۔ باقی 3 بھائی گھر کا خرچ اٹھا رہے تھے۔ راشد باپ کی موت کی خبر سن کر جیسے دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ دن بھر گھر میں بند کر کے اپنے ابا کے لیے رویا کرتا اور بے انتہا کمزور ہو گیا تھا۔ قدرت نے دوسرا تازیانہ یہ لگایا کہ ایک دفعہ ماں کہیں جا رہی تھیں تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور خدا نے ان کی زندگی تو بچا لی، مگر وہ اپنی آدھی ٹانگوں سے مجبور ہو گئیں۔ ایک ٹانگ تو بالکل ہی کاٹ دینی پڑی اور دوسری ٹانگ بھی آپریشن کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی۔ وہ تو جیسے بستر ہی کی ہو کر رہ گئی تھیں۔ راشد بھی ذہنی طور پر کچھ زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد سے اور ماں کی معذوری کے بعد سے 2 بڑے بھائیوں کے رویے میں نمایاں تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ نہ جانے اس کی وجہ کیا تھی۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ راشد نے ایک پڑوس کے مکان میں کرائے کا ایک کمرہ اپنی پڑھائی کے لیے لے لیا تھا، 30 روپے ماہوار پر، اور اس گھر میں حسن اتفاق سے 2 لڑکیاں بھی تھیں، بلکہ زیادہ تھیں، صرف 2 ہی تھیں۔ راشد محسوس کرتا تھا کہ جب وہ کالج چلا جاتا ہے تو ہر روز کوئی اس کے کمرے کی صفائی وغیرہ کرتا ہے، مگر راشد ان سب باتوں سے بے نیاز تھا۔ وہ لڑکیاں اکثر اوقات اس کے کمرے میں آن دھمکتی تھیں
اور اس سے عجیب عجیب سی باتیں کرتی تھی، مگر وہ ان کو ڈانٹ دیتا تھا۔ یہاں تک کہ جب پہلی عید پڑی تو ان لڑکیوں کے ماں باپ نے راشد کے گھر خوبصورت بہت خوب عیدی بھیجی۔ پھر راشد نے ماں سے کہہ کر واپس کروا دی کہ ہمارے آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ بلا وجہ یہ سب نہ کیا کریں۔ انہی دنوں راشد کے بڑے بھائی اجمل بھی راشد کے کمرے میں آتے تھے۔ لڑکیوں کی دال راشد کے ساتھ تو نہ گلی، بس انہوں نے اجمل پر دورے ڈالنا شروع کر دیے اور اجمل پر جیسے جادو کر دیا۔ یہ دونوں لڑکیاں خوب راشد کے گھر آنے لگیں۔ ان لڑکیوں کے ماں باپ اور چلاک تھے، ان کو معلوم تھا کہ اس گھر میں 4 لڑکے ہیں، چلو ایک ہی لڑکی کی شادی ہو جائے تو اچھا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اجمل خوب بڑی لڑکی شاہدہ کے ساتھ گھومتے پھرتے اور پھر گھر آ کر بات پر بہنوں بھائیوں سے لڑتے تھے۔ دوسرے اجمل کے بڑے بھائی بھی باہر کسی کے چکروں میں پھنس گئے اور ان کا بھی یہی چکر رہنے لگا۔ انہوں نے ماں اور بہنوں کو پیسے بھی دینا بند کر دیے تھے، اگر دیتے بھی تو بڑی مشکل سے دیتے تھے۔ ماں سے کہا کہ ہماری شادی فلاں لڑکی سے کر دو۔ اجمل نے کہا کہ میں شادوں سے شادی کروں گا۔ بس ان دونوں لڑکیوں کے گھر ماں گئیں اسی معذوری کی حالت میں، اور دونوں جگہ یہی کہا گیا میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ اپنے لڑکوں کی شادی آپ لوگوں کے گھروں میں ہی کر دوں گی، آپ کی لڑکیوں ہی کو اپنی بہو بناؤں گی۔ مگر بہن میرے بھی ماشاءاللہ سے 4 لڑکیاں ہیں، 2 لڑکیوں کی تو شادی ہو جائے گی کم از کم، پھر کہیں میں اپنے 2 بیٹوں کی شادی کروں گی۔ باپ تو حیات ہے نہیں، اب ان بھائیوں کو ہی سب کرنا ہے۔ 3 بہن بھائیوں کی تعلیم ابھی ادھوری ہے، وہ بھی پوری ہونا ہے۔ آپ 2-3 سال صبر کر لیں، پھر میں ضرور شادی کروں گی آپ کے گھر، میں آپ کو زبان دے رہی ہوں۔ مگر اس معذور کی فریاد کسی نے نہ سنی۔ لڑکی والوں نے ان کے سامنے تو ہاں کر دی تھی، مگر بعد میں جب لڑکے ان کے گھر جانے لگے تو سوچا کہ ان کا تو کبھی پورا نہیں ہوگا، اور یہ اپنی کمائی اپنی بہنوں کی شادیوں پر لگائیں گے۔ بس جی وہ بھڑکایا کہ اجمل اور جمیل دونوں ہی جلد از جلد شادی پہ آمادہ ہو گئے۔ ماں سے بولے اماں اس گھر کے دندے کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں، ہم کسی کی خاطر یہ تو نہیں کہ اپنا گھر نہ بسائیں اور اپنا گھر نہ سنبھالیں۔ اور اماں نے کہا میں کیا کہہ سکتی ہوں میرے بچوں، میں تو خود اپاہج ہوں۔ اور راشد کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو وہ تلملا اٹھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے بھائی آوارہ لڑکیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ان لوگوں کو بیوقوف بنا کر شادی کرنا چاہتی ہیں۔ راشد سے بڑے اور جمیل اجمل سے چھوٹے بھائی زبیر تھے، وہ بیچارے 350 کے ملازم تھے، بہت سیدھے تھے، وہ راشد کو بھی چاہتے تھے، اور انہوں نے اور راشد نے اماں سے کہا اماں جمیل بھیا اجمل بھیا جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے، مگر اماں ان سے اتنا کہہ دو کہ یہ گھر سے اب چلے جائیں، ہم انہیں نہیں چاہتے کہ وہ آوارہ لڑکیاں اس گھر میں آ کر گندگی پھیلائیں۔ اس گھر میں ابھی ہماری کنواری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ ماحول گندا نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر واقعی اماں نے اپنے دل پر سل پتھر رکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر کے اجمل اور جمیل کو حکم دے دیا کہ وہ لوگ شادی کر لیں، مگر ان کی بارات اس گھر سے نہیں جائے گی، نہ ہی ان کی بارات میں کوئی شرکت کرے گا۔ اور وہ بھائی اور بیٹے ایسے تھے کہ وہ واقعی چلے گئے اور شادی کر کے ہوٹلوں میں کرائے کے کمروں میں رہنے لگے۔ اب صرف زبیر بھائی کی آمدنی گھر میں رہ گئی تھی اور 7 برابر کے پھٹتے کھانے والے۔ راشد انجینئرنگ کے دوسرے سال میں تھا، اور جب سے شاہدہ وغیرہ سے اس کے ساتھ چکر چلایا تھا، وہ ہاسٹل چلا آیا تھا، مگر اب اس کے ہاسٹل کا خرچ کیسے چلتا۔ زبیر بھائی نے اسے اداس دیکھ کر کہا راشد تم پریشان ہو، اگر جمیل اور اجمل بھیا ہم لوگوں کو عین وقت پر چھوڑ کر چلے گئے تو کیا ہوا، میں تم کو پڑھاؤں گا اور لکھاؤں گا۔ اور راشد سوچ رہا تھا کہ اب وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے گا، انجینئرنگ کی پڑھائی اور اس کے مصارف، اس کے ہوٹل کے مصارف، یہ سب زبیر بھیا کی ہاسٹل کے مصارف، یہ سب زبیر بھیا کی قلیل آمدنی میں کیسے پورے ہوں گے۔ پھر وہ 2 چھوٹی بہنوں کی اور پڑھائی تھی جو انٹر میں میٹرک میں تھی۔ راشد سے 2 بڑی بہنیں BA پاس کر چکی تھیں، اور جب انہوں نے مل کر راشد سے کہا راشد تم اتنے پریشان نہ ہو بھیا، ہم نے تمہیں اپنی گودیوں میں کھلایا ہے، ہم اسکول میں سروس کر لیں گے، مگر تمہاری تعلیم ضرور پوری کرائیں گے۔ ابا کی خواہش تھی نا کہ تم انجینئر بنو، ہم تم کو انجینئر ضرور بنائیں گے، مگر راشد سے سچ پڑا نہیں باجی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابا کو یہ بات کبھی نہیں پسند تھی کہ ان کی بیٹیاں کمانے جائیں، وہ آپ لوگوں کو تعلیم دلانے کے ضرور حامی تھے، مگر وہ یہ بات کسی طور گوارا نہ کرتے کہ آپ ان کی یا بھائیوں کی موجودگی میں نوکری کریں۔ آپ فکر نہ کریں باجی، میں خود کہیں سروس تلاش کروں گا، میں نے بھی تو BSc کیا ہے، ممکن ہے اچھی نوکری مل جائے اور پھر
اس دن جب منصور نے ان سے پوچھا کہ تو وہ انہیں سب حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا. شادیاں ہونے کے بعد بھائیوں کو بھی یہ نصیب نہ ہوا کہ اپنی بیویوں کو لا کر ماں سے ملاتی. انہوں نے جب اپنے اپنے گھر لے لیے تو گھر سے آ کر چیزیں لے جانے لگے. فریج، صوفہ، الماریاں، شوکیس، مسحریاں اور برتن وغیرہ وغیرہ. اور کوئی انہیں منع بھی نہ کر سکا، کیونکہ بقول ان کے یہ سب چیزیں ان کے اپنے پیسوں کی تھیں کہ بہن بھائیوں ماں سے زیادہ بیویوں کا تھا، اور وہ ان چیزوں کو استعمال کریں. ان کی اپنی بیویوں کا تو فقط ان کے ساتھ شرعی نکاح ہوا تھا، اور بس جہیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. راشد سوچ رہا تھا کیسی انوکھی شادیاں تھیں جنہوں نے بھرے پورے گھر کے سکون کو ملیا میٹ کر دیا. کیسے خود غرض دنیا ہے، کیسے خود غرض بیٹے ہیں اور بھائی، جن کو ماں کی بات کا بھی لحاظ نہ رہا، جن کو یہ بھی خیال نہ رہا کہ ان کی اپنی بھی جوان بہنیں ہیں، جن کو انہیں ایک دن دلہن بنانا ہے. ایک معذور ماں ہے. راشد کو جب سے نوکری ملی تھی وہ بے حد مصروف ہو گیا تھا. صرف اتوار کے اتوار گھر جاتا. ہاسٹل سے وہ کیسے روز لانڈی آتا جاتا، کرایہ کتنا خرچ ہوتا تھا، اور پھر وہ اپنی ہر ماہ کی تنخواہ لے جا کر ماں کے ہاتھ میں دیتا اور ماں سے کہتا، اماں تم رکھ لو، مجھے جب ضرورت ہوگی تو لے لوں گا. مگر اماں نے کہا، بیٹے تم شہر سے دور رہتے ہو، بس 300 روپے مجھے دے دو اور 300 تم اپنی بینک میں جمع کرتے رہو. راشد نے چپکے سے ماں سے کہا، ہاں اماں، تم زبیر بھیا کے پیسوں سے گھر کا خرچ چلایا کرو اگر وہ دیں تو، اور یہ میرے 300 روپے بہنوں کی شادی کے لیے جمع کرتی رہو یا ان کا سامان بناتی رہو. اگر کوئی اچھا رشتہ مل گیا تو ان کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جائیں گے. راشد بہت ہی سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا. شروع میں اس نے کالج کی سرگرمیوں میں بہت حصہ لیا، مگر پھر یہ سب ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد اس کے پاس فرصت ہی نہیں رہتی تھی. منصور بھی حیران تھا کہ راشد کو کیا ہو گیا ہے. اب تو بہت کم کالج میں نظر آتا ہے. 2 بجے کے بعد رات ہاسٹل بھی دیر سے آتا ہے. ایک روز منصور نے راشد کو پکڑ ہی لیا. راشد یار، اس دن تو تم نے مجھے بغیر بتائے سب کچھ چلے گئے تھے، آج مجھے ضرور بتاؤ کیا بات ہے. آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے میری یار، یہ عمر اور اس قدر سنجیدگی. کل تک تم بالکل بچے سے لگتے تھے اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ زیادہ ہی بردبار ہوتے جا رہے ہو. آخر کیا بات ہے میرے دوست، تم کہاں کھوئے رہنے لگے ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ راشد مسکرا کر بولا، بالکل خیریت ہے منصور. جب خیریت نہیں تھی تو تم نے نہ پوچھا، اب خیریت ہے تو پوچھ رہے ہو. اور منصور بولا، راشد ایسا نہ کہو میرے دوست، میں تو تم پر اپنی جان بھی نچھاور کر سکتا ہوں. تم نہیں جانتے میں تم کو کتنا چاہتا ہوں، مگر آج کل تم سے ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے. راشد بولا، ملاقات تو ایسے ہی ہوا کرے گی. جب انسان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو فضولیات کا وقت نہیں رہتا میرے دوست. مگر کیوں راشد، آخر کیا ہوا؟ تمہارے سر تو کوئی ذمہ داریاں نہیں تھیں، تمہارے سپورٹر تو تمہارے بھیا تھے. راشد ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، منصور سپورٹر ہی ہیں نہیں، کبھی تھے. آج کل تو میں خود اپنا سپورٹر ہوں، میں سروس کرتا ہوں منصور. راشد کیا کہہ رہے ہو یہ تم؟ میں درست کہہ رہا ہوں منصور. تمہیں اتنا تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ ہر انسان کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آخر ان کا بھی تو گھر بار بسنا ہوتا ہے. ہم نے انہیں اجازت دے دی اور اپنا گھر بسانے چلے گئے. مگر راشد، ابا نے تو تمہاری تعلیم کی ذمہ داری ان لوگوں پر ڈالی تھی، یہ تو بہت برا ہوا. راشد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. منصور میرے دوست، آج اگر ابا زندہ ہوتے تو یہ نوبت نہیں آتی. انہوں نے مجھے شہزادوں کی طرح پالا. ان کی ہر ہاں میری ہوں پر ہوتی تھی، مگر وہ سب بچپن کی باتیں تھیں. ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس خود ہونا چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ میں نے اب تک اپنے باپ کے پیسے سے پڑھا، بھائیوں کے پیسے سے نہیں، اور اب میں اپنے پیسے سے تعلیم مکمل کر رہا ہوں. دعا کرو منصور، میں اس ذمہ داریوں کو بخوبی پورا کر سکوں. میری 4 بہنیں ہیں، ان شادیوں کی ذمہ داری میرے اور زبیر بھائی کے سر ہے. جب بڑوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں رہتا تو چھوٹوں کو یہ فرض پورا کرنا پڑتا ہے. منصور ابا کوئی ان لڑکیوں کو ایسے ہی تھوڑی رہنے دیتے. لڑکیاں تو خود حیادار ہوتی ہیں تو اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتی ہیں. اور منصور بڑی دیر تک راشد کو سمجھاتا رہا، اس کا حوصلہ بڑھاتا رہا، پھر حالات کا تیز دھارا بہتا رہا. راشد 3 سال میں پہنچ گیا. وہ اکثر پارٹ ٹائم بھی کرتا اور چپکے اس کے بھی پیسے بینک میں جمع کرتا رہتا. اس کی کلاس فیلو 3-4 لڑکیاں تھیں. اتنے بہت سارے لڑکوں کے درمیان وہ پڑھتی تو ضرور تھی، مگر
ڈری ڈری سہمی سہمی سی رہتی تھیں. کلاس کے اکثر لڑکے ان سے خوب تفریح لے کر باتیں کرنا چاہتے تھے، مگر راشد ان سب باتوں سے بے نیاز تھا. وہ تو ہمیشہ اپنی ہی دھن میں مگن رہتا تھا. شادی کے بارے میں اس کا صرف یہ خیال تھا کہ ماں اور بہن بھائیوں کی پسند کے مطابق کی جانا چاہیے. ایک روز وہ تنہا کسی پیڑ کے نیچے بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ ادھر سے اس نے دیکھا 4 لڑکیاں چلی آ رہی ہیں. وہ سیدھی اس کے پاس آئیں، بولی، راشد صاحب آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کو سارے جہان میں ڈھونڈا ہے. راشد نے کتاب بند کر دیا. وہ مسکرا کر بولا، کیوں، خیریت تو ہے؟ آخر آج مجھ پر یہ عنایت کیوں ہو رہی ہے؟ اس پر جمیلہ بولی، دراصل راشد صاحب مباحثہ ہونے والا ہے کالج میں. آپ تو بہت اچھا بولتے ہیں، ہم تو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں آپ کو بولتے سنا تھا. کیا اب آپ نہیں بول رہے؟ نہیں، راشد نے وقت سے جواب دیا. اس پر جمیلہ بولی، مگر کیوں راشد صاحب، دیکھیے نا، آپ کے بغیر مباحثے کی محفل سونی رہے گی. لیڈر آف دی ہاؤس تو آپ ہی ہو نا. جی نہیں محترمہ جمیلہ صاحبہ، مجھے اتنی فرصت ہرگز نہیں ہے کہ میں اب ان فضولیات میں پڑھوں. ارے واہ، آپ ان کو فضولیات کہتے ہیں؟ بس یہی تو 1.5 سال اور کالج کی زندگی کے ہیں. پھر تو کہاں یہ کالج کے دن. آپ ضرور بولیں گے راشد صاحب، ہم نے آپ کا نام بھی لکھوا دیا ہے. ارے کمال کر دیا آپ لوگوں نے. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ میں کسی قیمت پر نہیں آ سکتا. آپ کی ساری تقریبات شام کو ہوں گی اور میں شام کو آنے سے قاصر ہوں. مگر راشد صاحب، آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں، پھر بھلا ایسی کیا مجبوری ہے؟ کیا آپ بہت پڑھنے لگے ہیں؟ کیا ٹاپ کر رہے ہیں؟ راشد مسکرا کر بولا، جمیلہ صاحبہ، مجبوری انسان سے اس کی ساری خواہشات اور خوشیاں چھین لیتی ہیں. میں آپ کو اپنی مجبوری بتانا نہیں چاہتا. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں ہر حال سے مطمئن ہوں. مگر میں آپ سے صرف مختصراً کہنا چاہتا ہوں، میں شام کے وقت سروس کرتا ہوں اور میرے لیے ناممکن ہے کہ میں مباحثے کے لیے بھی تیاری کر سکوں. بس اب آپ لوگ جا سکتی ہیں، میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے اور غالباً آپ کو بھی. ویسے اگر ممکن ہوا تو میں غور کروں گا آپ کے مسئلے پر. میں تقریر لکھ دوں گا. آپ میں سے کوئی بھی لڑکی بول لے، مجھے اعتراض نہ ہوگا. اور لڑکیاں راشد کے روپ سے ڈر گئیں اور وہ اسے روک نہ سکیں اور وہ چلا گیا. حمیدہ بولی، واقعی جمیلہ، راشد بہت اچھے کردار کا مالک ہے. اس نے آج تک ہم کو کبھی غلط نگاہ سے نہیں دیکھا. نہ جانے یہ اس قدر سنجیدہ کیوں رہتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا. یہ بھی آج ہی پتہ چلا کہ یہ سروس بھی کرتا ہے. اور جمیلہ بولی، ہاں، جبھی تو اکثر میں نے دیکھا کہ وہ 2 بجے کے بعد راشد کالج میں نظر نہیں آتے. اور پھر وہ لوگ کلاس میں چلی گئیں. اس کالج میں تعلیم کے 3 سال کے عرصے میں شاید ان لوگوں کی راشد سے یہ 4تھی بار بات ہوئی تھی، اور وہ بھی بس ہمیشہ ایسے ہی. ایک دن منصور نے راشد سے کہا، راشد اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں. اور راشد بولا، منصور تم میرے اتنے پیارے دوست ہو، میں کبھی بھی تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانوں گا. کہو کیا بات ہے؟ راشد، مجھے معلوم ہے کہ تم کس قسم کے لڑکے ہو. میں تمہارے گھر بھی اکثر گیا ہوں اور اماں سے بھی ملا ہوں، زبیر بھائی سے بھی ملا ہوں، وہ بھی مجھے بڑے پسند ہیں. میری امی اور بہنوں کو تمہاری بہنیں بہت پسند ہیں اور وہ تمہارے گھر ہمارے بڑے بھائی عامر کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں. اور راشد مسکرا کر بولا، مگر بندہ خدا، یہ تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میری ماشاء اللہ سے 4 بہنیں ہیں. یہ اشارہ کس بہن کی طرف ہے؟ ذرا یہ بھی تو معلوم ہو. دوسری بات یہ ہے منصور کہ تم میرے گھر کے حالات سے بخوبی واقف ہو. میری بہنیں یتیم ہیں اور میں ان کو ہزاروں کا جہیز دے کر رخصت نہیں کر سکتا. وہ کچھ بھی نہیں ہیں، نہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، نہ بہت زیادہ بدصورت، بس قبول صورت لڑکیاں ہیں اور ایک غریب بھائی کی بہنیں ہیں. منصور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میرے دوست، مجھے اور میرے گھر والوں کو سب معلوم ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ تم کن حالات سے دوچار ہو. مگر راشد، ہم کو صرف لڑکی چاہیے جو بیوی بن کر رہ سکے. ہمیں کلبوں میں گھومنے والی بہو اور بھابھی کی ضرورت نہیں ہے. ایک عورت اور لڑکی کی ضرورت ہے جو گھریلو ذمہ داریوں کو آسانی سے سنبھال سکے. امی اور میری بہنیں کو تمہارے گھر صرف 2 دفعہ گئی ہیں، مگر پھر بھی وہ لڑکیوں کے سلیقے وغیرہ سے بہت متاثر ہوئی ہیں. میں صرف تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں. راشد بولا، ٹھیک ہے منصور، میں نے عامر بھائی کو دیکھا ہے، اماں سے اور بات کروں گا. بلکہ میرا خیال ہے تم اپنے گھر والوں کو بھیج دینا، میں اماں سے کہہ دوں گا. آج میں گھر جا رہا ہوں، نہ ہفتہ ہے. اور شام کو راشد خوشی خوشی گھر پہنچا. شام کیا تھی، رات کے 10 بجے تھے. معذور ماں ہفتے بھر سے تاک لگائے بیٹھی تھی کہ آج ان کا بیٹا راشد آئے گا. راشد آتے ہی ماں کے گلے سے لگ گیا. اماں نے اس کی پیشانی چوم لی اور بولی، کیسا ہے میرا بچہ؟ بیٹا، تیرا انتظار 1 ہفتے نہیں ہوتا.
اور راشد مسکرا کر بولا بس اماں 1 سال اور صبر کر لو، پھر ہم شہر میں مکان لے لیں گے اور میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد گھر پر ہی رہوں گا۔ راشد کی چاروں بہنیں بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ پھر راشد آپ مسکرانے لگا۔ ماں نے اسے مسکراتے دیکھا تو پوچھنے لگی کیا بات ہے بیٹے، آج تم خاصے خوش نظر آ رہے ہو؟ وہ اپنی بڑی باجی افشاں کو دیکھ کر بولا ماں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ عنقریب خدا وہ دن لانے والا ہے کہ ایک فرد اس گھر سے ہم اپنا رخت سفر باندھ لے کر کسی اور کے گھر چلا جائے گا اور ہم دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ کیوں افشی باجی، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ بولی بس تم ہر وقت ایسی ہی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہا کرو۔ دیکھیں اماں، یہ راشد ہر وقت ہم کچھ ایسے ہی چھڑتا رہتا ہے۔ اور اماں بولی ٹھیک ہی تو ہے بیٹی، لڑکی پرایا دھن ہوتی ہے، تمہیں تو ایک نہ ایک دن کسی اور کے گھر جانا ہے۔ راشد بولا دراصل امی آپ میرے دوست منصور کو تو جانتی ہیں نا، وہی جن کی امی اور بہنیں یہاں آتی رہتی ہیں۔ وہ لوگ آپ سے بات کرنے کے لیے ہمارے گھر کل آ رہے ہیں، کیونکہ آج منصور نے اپنے بڑے بھائی عامر کے لیے مجھ سے کہا ہے افشی باجی کے لیے، بس میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ اماں جیسا مناسب سمجھیں ان لوگوں کو جواب دیجیے گا۔ لڑکے کا آپ کہیں گی تو وہ بھی ہمارے گھر آ جائے گا۔ میں منصور کو 3 سال سے دیکھ رہا ہوں اور اس کے گھر والوں کو بھی وہ لوگ خاصے نیک ہیں۔ آپ افشی آپا کو بھی دکھا دیجیے گا عامر بھائی کو، اور پھر ہاں یا نا کا جواب مجھے دے دیجیے گا۔ پھر میں جیسا بھی کروں گا، جیسی آپ کی رائے ہوگی ویسا ہی کروں گا، جیسی آپ کی رائے ہوگی۔ اور افشی باجی وہاں سے جا چکی تھی اتوار کو۔ وہ سب لوگ آئے اور بات چیت پکی ہو گئی۔ راشد 1 مہینے کے اندر ہی اندر اپنی آپی کی شادی کرنے پر رضامند تھا۔ ماں بڑی فکر مند تھیں۔ وہ بولی راشد بیٹے 1 مہینے میں تو یہ انتظام سب کیسے کرے گا؟ اماں تم پریشان نہ ہو، ہم اپنی حسب حیثیت باجی کو ضرورت کی ہر چیز دیں گے۔ اور افشی بولی راشد میرے بھیا تمہیں میری قسم ہے تم صرف ان پیسوں میں شادی کا انتظام کرنا جو تمہارے پاس ہوں۔ ہم نے زبیر بھائی کی تنخواہ میں گھر کے خرچ سے پس انداز کر کے جو پیسے جمع کیے تھے ان کے کپڑے وغیرہ بنائے ہیں۔ میرا اور دوسری بہنوں کا زیور تو اتفاق سے ہے۔ تم اس طرف سے بالکل فکر مند مت ہونا۔ میرے اور گل کے 21 جوڑے تیار ہیں، دوسری بہنوں کے لیے بھی تھوڑے بہت ہیں۔ بغیر سلے چادروں وغیرہ کے سیٹ بھی ہم نے مناسب بنا لیے ہیں۔ بس میرے بھیا ہم نہیں چاہتے کہ تم ہماری وجہ سے قرض دار ہو جاؤ۔ ہم اتنے خود قرض نہیں ہیں، اور راشد ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں۔ تم اگر میرا ہاتھ فقیر کے ہاتھ میں بھی پکڑا دو گے تو میں چلی جاؤں گی۔ راشد میرے بھیا مجھے احساس ہے کہ تم مجھ سے چھوٹے ہو اور اپنی بڑی بہنوں کے لیے اتنا کر رہے ہو۔ کاش بڑے بھائیوں کو اتنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا تو آج یہ دن نہ آتا یا ہم یتیم ہوتے۔ اور افشی رو پڑی۔ راشد نے اسے گلے لگا لیا۔ میری پیاری باجی تم رو رہی ہو، ان کا ذکر نہ کرو جن سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ یقین جانو باجی میری ساری بہنیں اپنے گھر بار کی ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا خوشی ہوگی۔ باجی تم فکر نہ کرو، میں تمہاری شادی کا سارا خرچ اپنے پیسے سے ہی اٹھاؤں گا، قرض نہیں لوں گا۔ کاش میں تعلیم نہ حاصل کر رہا ہوتا تو ایسی شاندار شادی کرتا تمہاری کہ تم بھی یاد کرتی ہیں، مگر اب جتنی بھی تمہارے غریب بھائی کی حیثیت ہے تمہارے لیے کرے گا۔ باجی میں تو زبیر بھائی کا احسان مند ہوں، انہوں نے بھی ہمارا برابر کا ساتھ دیا ہے، ورنہ ہم یہ بھی بچت نہ کر سکتے اور بھی نہ جانے کیا ہوتا۔ اور پاس ہی بیٹھے زبیر بھائی بولے راشد کیا یہ میری بہنیں نہیں ہیں؟ میرا ان پر حق نہیں ہے کیا؟ ان کا یا تمہارا مجھ پر حق نہیں ہے؟ ارے پگلے لڑکے تم دیکھو گے کہ تمہارے زبیر بھائی کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہم سب ہی اپنی اپنی خود غرضی میں اپنی اپنی راہ نکال لیں اور معذور ماں اور یتیم بہنوں کو بھی یار و مددگار چھوڑ دیں تو کیا پھر ہماری غیرت یہ گوارا کرے گی کہ جوان بھائی کے ہوتے ہوئے ہر ایک کے سامنے دست سوال کریں؟ نہ ان کی عزت محفوظ رہے اور نہ آبرو۔ راشد بولا زبیر بھیا مجھے آپ کی باتوں سے اتفاق ہے، بس آپ میری مدد کرتے رہیں تو دیکھیے گا انشاءاللہ میں کیسے چٹکی بجاتے میں ان تمام بہنوں سے کے فرائض سے سبکدوش ہوتا ہوں۔ 2 چھوٹی بہنوں کی شادی میں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کروں گا، ابھی دونوں ان بڑی بہنوں کی شادی ضروری ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے راشد نے اپنی افشی باجی کی شادی کر دی۔ اس پر نہ کوئی قرض ہوا اور نہ کوئی پریشانی، نہایت ہی مناسب طریقے کی شادی ہو گئی۔ منصور کے گھر والے بھی خوش تھے اور راشد کے گھر والے بھی۔ منصور راشد سے بولا راشد واقعی تم نے اتنی کم عمری میں جس خوش اسلوبی سے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالا ہے، تمہاری ہمت کی داد دینے کو دل چاہتا ہے۔
ہم سب بہت خوش ہیں راشد، اگر تم صرف اپنی بھابھی کو ہمارے ساتھ بھیج دیتے تو بھی ہم خوش تھے، اور اب تم نے اتنا کچھ 7-8 ہزار کا سامان دیا، اس سے بھی ہم بہت خوش ہیں۔ اور راشد بولا، دراصل منصور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بہنیں کسی لمحے یہ سوچیں کہ اگر ان کے والد زندہ ہوتے تو یہ ہوتا اور یہ ہوتا اور یہ نہ ہوتا۔ میں اور زبیر بھائی حتی الامکان یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ہر خواہش کی تکمیل کی جائے۔ اول تو وہ بیچاریاں خود گھر کے حالات دیکھے ہوئے ہیں، ہم سے کبھی ناجائز چیزوں کی فرمائش نہیں کرتی ہیں۔ وہ ہم سے اپنی زبان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہماری شادی کر دو، یہ تو باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یا پھر بھائیوں کی کہ ان کی خاموش آواز کو سنیں۔ بس منصور شریف لڑکیاں خاموشی اور عزت کے ساتھ اپنے گھر کی ہو جائیں، یہی کیا کم ہے۔ مجھے نمائش و نمود پسند نہیں۔ اور منصور بولا، ارے ہاں یار، یہ تو بتاؤ کہ تمہارے بڑے بھائی جان افشین بھابھی کی شادی میں آئے تھے یا نہیں؟ اور راشد ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، منصور میرے دوست، تم سے میری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، پھر یہ کیوں چھپاؤں؟ میں تم کو بتاتا ہوں میرے دوست، ہوا یوں کہ شادی کی تاریخیں طے ہو گئیں اور کارڈ چھپ گئے، تو میں جمیل بھیا کے دفتر میں کارڈ دینے گیا، اور پھر جمیل بھیا کے دفتر بھابھیوں کا بلاوا نہیں تھا، یہ ان کی خوشی تھی، وہ اور معاملے کو رفع دفع کرنا چاہتے تو پہلے ہی ان لوگوں کو لے کر آتے، مگر وہ نہیں آئے۔ شادیوں کے بعد وہ کبھی کبھی گھر آتے رہتے تھے، مگر افشین باجی کی شادی میں وہ آئے اور صرف 21 روپے اماں کو دیے۔ دونوں نے گویا سمجھوتا کیا ہوا تھا۔ اماں نے وہ پیسے واپس کر دیے اور کہا، جمیل اور اجمل، اگر تم لوگوں میں ذرا بھی غیرت ہے تو ان پیسوں کو رکھ لو اور آئندہ کبھی اس گھر میں پیسے دینے کی کوشش نہ کرنا۔ جہاں میرے دونوں بیٹوں نے اس کا ہزاروں کا جہیز جمع کیا ہے، وہاں ان کوئی صرف پاؤں کی ان بہنوں کو کیا مجھے ضرورت نہیں ہے، تم یہ پیسے اپنی بیویوں کو دے دینا۔ اور وہ لوگ اپنا سموں لے کر رہ گئے اور تھوڑی دیر بعد بیٹھ کر نکاح کے فوراً ہی بعد چلے گئے۔ اور منصور بولا، راشد واقعی یہ تو بہت بری بات ہے، وہ تو بڑے بھائی تھے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور راشد بولا، منصور اب تو میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہوں، ابھی مجھے 3 بہنوں کی شادی اور کرنا ہے، بس خدا کرے میری تعلیم جلد ختم ہو جائے، پھر میں باقی تینوں کی بھی شادیاں کر دوں گا۔ اور منصور بولا، راشد 2 چھوٹی بہنوں سے پہلے تم اپنی شادی کرنا نہیں میرے دوست، کون جانے وہ لڑکی کیسی ہو اس گھر میں، اور میں اپنے ان فرائض سے کوتاہی برتنے لگوں تو وہ بیچاری لڑکیوں کی زندگی پریشان ہو کر رہ جائے گی۔ منصور، میں ابھی صرف اس طرف سوچنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ اور منصور صرف مسکرا کر چپ ہو گیا۔ دن پھر تیزی سے گزرتے رہے، آخرکار راشد انجینئر بن گیا۔ اس کا دل باہر جانے کو بے حد چاہ رہا تھا، مگر حالات اس کو اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اگر وہ باہر چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ بوڑھی ماں اور 3 جوان بہنیں، کیا ان کا مستقبل تاریک نہیں ہو جائے گا؟ اور پھر وہ خاموش ہو رہا، اس نے یہی نوکری کر لی، اب اس کے دن رات اور مصروف رہتے۔ وہ 2 نوکریاں کر رہا تھا۔ افشین باجی ایک پیارے سے بیٹے کی ماں بن گئیں اور اپنی سسرال میں خوش تھیں۔ عابر نے افشین کی چھوٹی بہن کی بات بھی ایک جگہ پکی کروا دی تھی، اور اس طرح ایک بار پھر راشد کو دوسری شادی کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ ویسے اب زیادہ پریشانی نہ تھی، انہوں نے سوسائٹی میں ایک بنگلہ کرائے پر لے لیا تھا اور وہ اب گھر ہی پر ماں کے پاس رہنے لگا تھا۔ وہ سب بہن بھائی اور ماں، بیٹے اور عامر بھی تھا۔ ماں خاصی اداس بیٹھی تھیں، راشد اپنے بھانجے سے کھیل رہا تھا، دوسری بہنیں سلائی کڑھائی میں لگی رہتی تھیں۔ افشی سے چھوٹی بہن اجیلا، جس کی شادی تھی، وہ دوپٹے پر گوٹا ٹانک رہی تھی۔ راشد اپنی ماں کو اداس دیکھ کر بولا، اماں کیا بات ہے، آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ اور اماں بولیں، بیٹے مجھے تم پر اور زبیر پر ترس آتا ہے، تم دونوں کس قدر محنت کرتے ہو، اگر تم سب بھائیوں میں ایکا ہوتا، پھر ذمہ داریوں کا احساس تک نہ ہوتا۔ تمہارے باپ کو تو خدا نے اتنی جلدی اٹھا لیا کہ وہ اپنے کسی بچے کا چہرہ تک نہ دیکھ سکے۔ مجھے خوشی ہے راشد بیٹا کہ تم نے اپنی تعلیم مکمل کی اور باپ کی خواہش کے مطابق انجینئر بن گئے، ورنہ اجمل اور جمیل نے تو اس گھر کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ میری اولاد ہیں تو کیا ہوا، میرے دل میں ان کے لیے کوئی محبت نہیں۔ اور راشد بولا، اماں آپ غم کیوں کرتی ہیں، آپ کو ہم سے کوئی تکلیف ہو تو بتائیں، آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتائیں، ہم آپ کی ہر خواہش پوری کریں گے امی، ہمیں تو آپ کی عمر بھر خدمت کرنا ہے۔ اگر کوئی اپنے فرض کو نہیں پہچان سکتا یا نہ پہچان سکا تو یہ اس کا فعل ہے، ہم کیوں فکر کریں؟ بس اماں آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو میں ہر مشکل سے ٹکرا سکتا ہوں۔ بس اب اجی کی
شادی کے بعد ان 2 چھوٹی چڑیلوں کی بھی شادی کرنا ہے نا اور نمیرہ اور سمیرہ چونک پڑی. آپا ہم چڑیلے ہیں, بڑے آئے وہاں سے, ہم تو ابھی شادی نہیں کریں گے اجی کے بعد, اب تو آپ کی شادی ہوگی اور زبیر بھیا کی. اور راشد ہنس کر بولا بس جی, اگر تم بھی نے اور میری اور زبیر بھیا کی شادی کا انتظار کیا اور یوں پٹر پٹر بڑوں کے معاملات میں بولتی رہیں تو ایسے ہی بیٹھی رہو گی اور بوڑھی ہو جاؤ گی, کیونکہ تم کو نہیں خبر کہ وہ گھر میں آنے والی نئی لڑکیاں کیسی ہوں گی. اور سچ بات تو یہ ہے کہ مجھ میں اب اتنا دم نہیں ہے کہ لڑتا جھگڑتا رہوں اور حالات سنبھالتا رہوں. رہی زبیر بھیا کی بات تو وہ ان سے پوچھو. اور زبیر بھیا مسکرا کر بولے ہاں راشد سچ کہہ رہا ہے, اگر 2 نئی لڑکیاں گھر میں آ گئیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی فساد برپا کریں گی, اس لیے تم لوگوں سے فراغت پا کر اکٹھا ہی شادی کی جائے گی. اور میرا سے میرا برا سمن بنا کر بولی واہ یہ بھی کوئی بات ہے, ہم ایسی بھابیاں لائیں گے ہی نہیں. اور راشد ہنس کر بولا کیا تم لوگ اپنی بھابھیوں کے پیٹ میں گھس کر بیٹھی ہو؟ دیکھنے میں تو سبھی لڑکیاں سیدھی سادھی لگتی ہیں اور ہوتی چلتی پرزا ہیں. فرض کرو انہوں نے یہ ناپسند کیا کہ ہم تمہاری شادیوں پر پیسہ لگائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اور ماں بولی بیٹے تم درست کہہ رہے ہو, آج کل کی لڑکیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بیٹے. میں تو خود ہی اپنی معذوری اور بڑھاپے سے ڈرتی ہوں, کون جانے میرا کل کیا حشر ہو. اور راشد بولا اماں ہم اجمل اور جمیل کی طرح نہیں ہیں, آپ کی خدمت ہم خود اپنے ہاتھوں سے کریں گے. اس کی اتنی مجال نہ ہوگی کہ وہ ہمارے ساتھ اور ہماری ماں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرے. اسے سب سے مل جل کر رہنا پڑے گا ورنہ شادی کرنا ہی فضول ہے. اور افشین بولی راشد چھوڑو اس چکر کو, جب تمہاری شادی کا وقت آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا. فی الحال اجیلا کی شادی کے بعد ان دونوں کے لیے بھی کوئی اچھے سے رشتے ڈھونڈ لیں گے کہ تاکہ پھر تمہارا بھی گھر بسایا جائے. اور راشد بولا باجی اجی کے جہیز کی تو ساری تیاریاں ہو گئی ہیں نا, اب صرف فرنیچر کی خریداری باقی ہے اور کراکری کی. اس پر افشین بولی راشد فرنیچر تو سارا میں دوں گی اجیلا کو, تم صرف کراکری کی خریداری کر لینا. اور راشد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا, باجی آپ اجیلا کے لیے فرنیچر لیں گی؟ اور عامر ہنستے ہوئے بولا کیوں راشد میاں, ہم اس بات کے اہل نہیں ہیں کیا بھئی, ہمیں حالات صرف اتنی ہی اجازت دیتے ہیں. ویسے ایک بات ضرور ہے کہ نمیرہ سمیرہ کے لیے بھی تم فرنیچر کی فکر نہ کرنا, کیونکہ سب کو برابری کی چیزیں ملنا چاہیے ورنہ انہیں مجھ سے شکایت نہ رہے. اور راشد بولا دولہا بھائی دراصل میں آپ کے اوپر کوئی ناجائز بار یا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا. اور افشین اور عامر بولے کیسی باتیں کرتے ہو راشد, یہ تو ہم اجیلا کو تحفہ دے رہے ہیں, کوئی احسان تو نہیں کر رہے. راشد مسکرا پڑا بس پھر تو ٹھیک ہے, ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دولہا بھائی سالوں کی شادیوں پر کیا دیں گے. اور سالیوں کے تو ایسے نصیب کے 1,500-2,000 کمال لے رہی ہیں. اور دولہا بھائی ہنس کر بولے بھائی لڑکیوں کا کام ہی زیادہ ہوتا ہے, مگر سب مل بانٹ کر لیں تو محسوس نہیں ہوتا. تم بھی اپنے وقت کا انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. صاحبزادے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اجیلا کی شادی کے بھی بلاوے جمیل اور اجمل کو راشد نے بھجوائے, مگر اس دفعہ وہ لوگ سرے سے آئے ہی نہیں. کون جانے ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی. جب اجیلا رخصت ہو گئی اور سب مہمان بھی چلے گئے تو راشد وغیرہ بیٹھے تھے. راشد بولا خدایا تیرا شکر ہے کہ آج ہم ایک اور فرد سے سپردوش ہو گئے. خدا کرے امی اجی بھی افشین باجی کی طرح خوش رہے. اور اماں بولی راشد بیٹے دیکھا تم نے اجیلا کی شادی میں وہ لوگ آئے بھی نہیں. اب تو ویسے بھی انہوں نے آنا کم کر دیا ہے, ان کی بیویاں ڈرتی ہیں کہیں ان کے شوہر اپنی بہنوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کر دیں. اور راشد بولا بس اماں بس کریں, میں نے کہا نا ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں نے تو یہ تصور ہی کرنا چھوڑ دیا ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں. اور اسی طرح ایک بار پھر وقت کے تیز دھارے بہتے رہے. نمیرہ اور سمیرہ کی بھی شادیاں بحسن خوبی قرار پا گئیں. اور اب ان سب شادی شدہ بہنوں نے زبیر اور راشد کی شادی کی ٹھانی. سب سے پہلے زبیر بھیا کی شادی ہوئی اور ایک خوبصورت سی بھابھی راہینہ گھر میں آ گئیں. راہینہ صرف میٹرک کی تعلیم ساتھ لے کر آئی تھی. زبیر اور راشد دونوں ہی کا خیال تھا کہ زیادہ پڑھی لکھی لڑکی خود سر ہو جاتی ہے. راہینہ واقعی بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی ثابت ہوئی. زبیر نے اس سے کہا راہینہ میں تم کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ننھے سے گھر میں صرف ماں اور راشد ہیں. تم اس گھر کی بڑی بہو ہو, بہنیں سب اپنے گھر باہر کی ہو چکی ہیں. وہ چاروں آپس میں اور ہم سے بہت محبت کرتی ہیں. وہ کبھی کبھی ہمارے گھر آتی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ان کے یا تمہارے درمیان کسی قسم کی بدمزگی ہو. دوسرے یہ کہ میری ماں معذور ہے. جب تک بہنیں
رہیں، ان کے دل و جان سے خدمت کرتی رہیں، اب تم نے ان کی جگہ لی ہے، تم ماں کے پاس زیادہ تر گھر پر رہو گی، میں نہیں چاہتا کہ ان کو تم سے اور تم کو ان سے کوئی شکایت ہو۔ راشد کی شادی بھی اب ہم کو کرنا ہے، اور وہ اور اس کی بیوی بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ بس راہینہ، مجھے معلوم ہے تم خود سمجھدار ہو، میں نہیں چاہتا کہ خاندان کے باقی تنکے بھی بکھر جائیں، ان کو ایک ہی جگہ بند کر رہنا ہے۔ اگر تم نے صرف خوش اخلاقی اور فراغ دلی سے کام لیا تو یقیناً میرے دل اور میری نظروں میں بہت عزت پاؤ گی، ورنہ۔ راہینہ بولی، آپ فکر نہ کریں، مجھے اس گھر کے تمام حالات کا پتہ ہے، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہ دوں گی۔ میری تو ساری خوشیاں اب اس گھر سے وابستہ ہیں، اب میں آپ کی ہی نہیں میری بھی ماں ہیں، آپ بالکل فکر مند نہ ہوں۔ اور واقعی زبیر اور راشد اماں چاروں بہنیں راہینہ سے بہت خوش تھے، وہ سبھی کا تو بہت خیال رکھتی تھی، راشد کا بھی خاص خیال رکھتی تھی، سب سے پہلے اماں کو کھانا کھلاتی، تب کہیں اور سب کو دیتی۔ راشد کہتا، بھابھی جان آپ تو مجھے نکما بنائے دے رہی ہیں، زبیر بھیا کو تو اتنی اچھی بیوی مل گئی، خدا جانے ہم کو کیسی بیوی ملے گی۔ راہینہ ہنس کر بولی، بھائی تم فکر کیوں کرتے ہو جی، دیکھنا ذرا کیسی شاندار تمہاری شادی ہوگی، کیسی چاند سی دلہن لاؤں گی۔ راشد ہنس کر بولا، مگر بھابھی جان چاند تو صرف گھر یا ہے کھریا ہے، کہیں میری دلہن بھی کھریا نہ نکل جائے۔ اور بھابھی بے اختیار ہنس پڑیں، بہت شیطان ہو تم، اور بنے ایسے سنجیدہ رہتے ہو جیسے ان تلوں میں تیل ہی نہ ہو۔ راشد ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، بھابھی جان تم نے میری شیطانی دیکھی کہاں ہے، یہ تو وقت سے پہلے ہو گیا اور عمر سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا، ذمہ داریاں نے کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ دی اور نہ ہی مسکرانے کی۔ اب تمہارے راج میں جب کہ اتنی اچھی بھابھی ملی ہے تو میں ضرور ہنسوں گا۔ اور بھابھی اسے اداس دیکھ کر بولی، ارے راشد بری بات ہے، تم اداس نہ ہوا کرو، مجھے تو تم خوشی اچھے لگتے ہو، خبردار جو کبھی اداس ہوئے بس ہنسو اور خوب خوش رہو۔ راشد ہنسنے لگا، بھابھی تم بہت اچھی ہو، ایک وہ بڑی بھابیاں ہیں، ایک تم بڑی ہو، ان کا رتبہ تم سے بڑا ہے مگر وہ اس رتبے کی لاج بھی نہ رکھ سکیں۔ اور راہینہ بولی، بس کرو راشد، چھوڑو فضول باتیں، میں ان لوگوں سے ملی ہی نہیں ہوں، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتی، چلو تمہیں اماں بلا رہی ہیں، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اب وہ دونوں اماں کے پاس چلے گئے اور اماں بولی، راشد بیٹے تمہاری اجی نے تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھی لڑکی تلاش کی ہے، یہ اس کی تصویر ہے اور تعلیم اس کی انٹر ہے، تم بتاؤ بس تمہاری کیا رائے ہے؟ اور راشد سر جھکا کر بولا، امی مجھے تصویر بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے حسن کی نہیں سیرت کی ضرورت ہے، جو مجھے سکون دے سکے، ویسے بھی میں اور بھائیوں کی پسند کا انجام دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ جیسا بھی کریں مناسب ہے۔ اور ماں نے راشد کی پیشانی چوم لی، میرے بچے خدا کرے تو ہمیشہ سکھی رہے۔ اور پھر راہینہ سے بولی، دلہن بیٹی راشد کا منہ تو میٹھا کراؤ۔ راہینہ نے ماں کے پاس رکھی ہوئی مٹھائی میں سے ایک گلاب جامن راشد کو منہ میں ڈال دی۔ لو راشد میاں، دلہن مبارک ہو، بڑی خوبصورت لڑکی ہے، میں بھی اس کو جانتی ہوں۔ اور راشد ہنس کر بولا، دیکھوں گا بھابھی آپ سب کی پسند کو، آپ کے ہی اخلاق کی لڑکی ہونا چاہیے، آپ سے مختلف مزاج یہاں گزر نہیں ہوگا۔ راشد نے اپنا مکان بھی بنوا لیا تھا، بہت خوبصورت چھوٹا سا 5 کمروں کا بنگلہ، اور نام تھا اس کا گوشہ راشد۔ اور پھر وہ لمحات آئے جب راشد دولہا بنا، گھر میں شہنائیاں گونجیں اور اس کی دلہن چھم چھم کرتی گوشہ راشد میں داخل ہو گئی۔ اب یہ گھر بالکل چھوٹی سی جنت کا نمونہ تھا، دونوں دیورانیاں جٹھانیوں میں بہت ایکا محبت تھا، بھابھی تو ایک خوبصورت بچی کی ماں بھی بن گئی تھیں، چھوٹی دلہن ان کے ساتھ برابر سے کام کرواتی اور ماں کی بھی خوب خدمت کرتی۔ راشد بھی بہت خوش تھا اپنی بیوی سے۔ بھابھی بولی، راشد تم خوش ہو نا ہم لوگوں کے انتخاب پر؟ اور راشد بولا، ہاں بھابھی میں خوش ہوں، خدا کا شکر ہے کہ ان میں سمجھ ہے، ورنہ تو میرا ان کے ساتھ ذرا سا بھی گزرنا ہوتا۔ اور پھر جب راشد کی شادی کو 2 سال ہو گئے تو اس نے محسوس کیا کہ اماں بیمار رہنے لگی ہیں۔ وہ اپنی بیوی شاہانہ سے بولا، شاہانہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اماں کچھ بیمار رہنے لگی ہیں، یہی بات میں آپ سے کہنے والی تھی، اماں کو کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، وہ بہت کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ میں اور بھابھی تو ہر وقت ان کی دلجوئی کرتے رہتے ہیں مگر وہ بہت کم بولتی ہیں۔ اور راشد بولا، شاہانہ میں جانتا ہوں کہ اماں کو کیا غم ہے، مگر ہمیں اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں، ہم ان کی بچھڑی ہوئی اولادوں کو تو ان سے نہیں ملا سکتے۔ مجھے معلوم ہے شاہانہ انہیں جمیل اجمل بھیا کا غم ہے، وہ ماں ہیں، ان کے غم کو کوئی نہیں جان سکتا اور نہ ہی کوئی دور کر سکتا ہے، اگر وہ منہ سے نہیں بولتی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں انہیں کوئی غم نہیں ہے۔ اور شاہانہ بولی، واقعی یہ تو بہت بری بات ہے، بہن بھائیوں کا خیال ان لوگوں کو نہیں تھا تو معذور ماں کا تو خیال کرتے، انہیں ان سے تو ملنے ہر قیمت پر آنا چاہیے تھا، کیسی بیویاں ہیں ان کی، میں تو حیران ہوں۔
اور راشد چپ ہو گیا۔ اماں کو ڈاکٹر کو دکھایا مگر مرض پڑتا گیا، جوں جوں دوا کی اماں کی بیماری کی اطلاع ملا جمیل کو بھی کر دی گئی تھی، مگر ان لوگوں کو اتنی فرصت کہاں تھی جو بیمار ماں کی عیادت کرنے آتے۔ انہوں نے تو اس بات کو بھی مذاق سمجھا، مگر ماں خاموش تھیں۔ ان کی اداس نگاہیں سب پیام سنا رہی تھیں۔ سب بہو بیٹے اور بیٹیاں دن رات ان کی خدمت میں لگے رہتے۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو گھر بلا کر دکھایا جاتا، مگر کسی طرح سنبھل نہیں پا رہی تھیں۔ ان کی نظریں ہر آہٹ پر سامنے دروازے پر اٹھ جاتی تھیں کہ شاید ان کے بڑے بچے ان کی عیادت کو آئیں، مگر وہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ وہاں تو ہر آہٹ پر ان کی عیادت کو کوئی غیر آتا، مگر اپنی دو اولادوں کا خون سفید ہو چکا تھا۔ وہ اپنی دولت کے نشے میں مست تھے، اپنی بیویوں کی خوشیوں میں لگے تھے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ماں جیسی عظیم ہستی کو ایک بار کھونے کے بعد وہ کبھی بھی پا نہیں سکیں گے۔ اور پھر زندگی کا وہ کربناک لمحہ آ گیا جب بوڑھی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سب بیٹے بیٹیاں بہویں اور داماد ان کے چاروں طرف بیٹھے تھے، سبھی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں کے ہونٹ کپ کپائے اور اس نے باری باری سب بچوں کو بلا کر ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ آخر میں زبیر اور راشد کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا۔ زبیر اور راشد نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اماں، یہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ اور ماں مسکرا کر بولی، میرے بچوں راشد و زبیر، میں تم لوگوں سے بہت خوش ہوں، تم لوگوں سے بہت خوش ہوں۔ تم لوگوں نے مجھے اپنے باپ کے بعد کوئی دکھ نہیں دیا۔ میرے بیٹوں، تم نے اپنی بہنوں کی عزت کی بھی لاج رکھی، اپنی خوشیوں سے بڑھ کر میری اور ان بن باپ کی بیٹیوں کا خیال رکھا۔ خدا تمہیں اس کا اجر دے گا بیٹے، اس نے تم کو ایسی اچھی بیویاں دے دی ہیں، تم لوگ انشاءاللہ بہت سکھی رہو گے۔ تم سب رو رہے ہو، نہیں رو میرے بچے، تمہاری ماں کو ایک دن مرنا ہی ہے۔ ہم دونوں بھائی تو بہت بہادر ہو، تم دونوں بھائی تو بہت بہادر ہو میرے بیٹوں، پھر اب بھی ہمت سے کام لینا۔ اماں، راشد ان کے قدموں سے لپٹ گیا، ہمیں آپ کی ضرورت ہے اماں، ہم آپ کی دعاؤں کے بغیر کیسے زندہ رہ سکیں گے؟ اور پھر ماں بولی، میرے بچوں، آج میری زندگی کا آخری دن ہے، یہ چند گھڑیاں تم لوگوں کے ساتھ، اور پھر موت میری منزل ہے، جو میری ہی نہیں ہر انسان کی منزل ہے۔ میں تم لوگوں کا دودھ معاف کرتی ہوں، اور تمہارا ہی نہیں اجمل اور جمیل کا بھی۔ انہیں اپنی معذور ماں کا خیال نہیں ہو سکتا، اگر ماں ان کو مرتے وقت بھی نہیں بھول سکتی، اس لیے کہ اس نے ان کو اپنے ہاتھوں سے خاک سے پاک کیا، بچے سے جوان کیا۔ ان کی بیماری ان کے ہر دکھ سکھ میں ہر دم ان کے ساتھ رہی تھی، مگر وہ اولاد ہیں اور تم لوگ بھی اولاد ہو۔ وہ اپنی بیمار اور معذور ماں کی خدمت تو کجا ان کی عیادت کو بھی نہ آ سکے، خدا کرے وہ خوش رہیں۔ اماں، سب ایک ساتھ بولے اور وہ کہے جا رہے تھے، زبیر ان سے کہہ دینا میں نے بہت انتظار کیا، مگر انہوں نے سالوں سے اپنی صورت نہیں دکھائی۔ ماں کو مرتے وقت تو اپنی پیشانی کا بوسہ دے جاتے، اور میں بچپن کی طرح ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیتی۔ ان سے کہنا خدا نہ کرے جو ان کو کبھی ان کی اولاد دکھ دے، خدا نہ کرے جو وہ کبھی یوں اپنی اولاد کی شکل دیکھنے کو ترسے۔ میں نے ان کو معاف کیا میرے بچوں، تم باقی لوگ مل جل کر رہنا۔ خدا حافظ میرے بچوں، اللہ تمہاری مدد کرے۔ اور پھر کلمہ پڑھتے ہی انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ ہمیشہ کے لیے وہ پورا کمرہ فلک شگاف چیخوں سے گونج اٹھا، مگر راشد خاموش تھا، زبیر خاموش تھا۔ ایسے ہی دروازے میں آہٹ ہوئی، ماں پر سفید چادر ڈال دی گئی، اور زبیر نے مڑ کر دیکھا، راشد بھی چونک پڑا۔ سامنے ہی جمیل اور اجمل کھڑے تھے۔ راشد بولا، بھیا اب آپ لوگ کیا دیکھنے اور لینے آئے ہیں؟ جب آپ ہماری خوشیوں میں شامل ہونا پسند نہیں کرتے تھے تو ہمارے غم میں بھی شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دونوں اماں کے قاتل ہیں، آپ کے غم نے ان کی جان لے لی، ان کی زندگی لے لی۔ جمیل اور اجمل رو رہے تھے۔ راشد ہمیں معاف کر دو، ہم غلطی پر تھے۔ اور راشد بولا، اجمل اور جمیل بھیا، آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس اب 9 سال کے بعد ہوا، جب آپ نے ماں کی زندگی کی بھیٹ لے لی۔ ہم سے آپ کس بات کی معافی مانگتے ہیں؟ ہمارا آپ سے کوئی واسطہ نہیں، جائیے یہاں سے چلے جائیے۔ پھر رک کر بولا، یہ لیجیے اپنی ماں کی آخری بار شکل دیکھ لیجیے، ایسی ماں کی شکل جو معذور تھی۔ اس کی اولاد نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اس کو زندگی میں اپنی ماں گیری سے نکال دیا، مگر وہ کتنی عظیم ماں تھی جس نے اپنی آخری سانسوں میں بھی اولاد کو فراموش نہ کیا۔ اس نے اس کو اذیت کے ان آخری لمحات میں اس نالائق اولاد کو معاف کر دیا جس نے کبھی اس کی مجبوریوں کا احساس نہ کیا، اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہ کی۔ اس کی آنکھیں دروازے کی ہر آہٹ پر اٹھ جاتی تھیں، مبادا کہ اس کی اولاد کو ترس آئے اور وہ اپنی بوڑھی ماں کو آخری دیدار دے، مگر اس بے حس اور خود غرض اولاد کو کبھی احساس نہ ہوا، اور اس نے چپکے سے ان کا دودھ معاف کر کے آنکھیں موند لی۔
راشد نے ماں کے سرد اور بیجان جسم سے چادر ہٹائی اور جمیل اجمل نے دیکھا ان کی ماں کی آنکھیں جو اب بن مڑ تھیں آدھی کھلی تھیں، شاید اپنی اولاد کے لیے جس نے انہیں آسائشوں اور سکون میں کھو کر ماں کو ممتا کو ٹھکرا دیا تھا، مگر وہ ممتا پھر بھی ایسی تھی کہ ہر صورت میں ان کا اکرام کرنا چاہتی تھی، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، وہ تو یہی چاہتی تھی کہ اس کے سارے بچوں کو جنت مل جائے، اور جبھی اس نے کبھی ان سے ناراضگی کا اظہار نہ کیا تھا، بس خاموشی سے سلک کے اپنی جان دے دی۔ دفتن راشد چیخ اٹھا، بس آپ چلے جائیے، آپ دونوں چلے جائیے۔ جب آپ اماں کو زندگی میں کوئی راحت نہ دے سکے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ آپ آنسو بہا کر ان کے اوپر عذاب کریں، جائیے اور اپنی ترنگوں میں کھو جائیے اور اس وقت کا انتظار کیجیے جب آپ کی اولاد جوان ہو اور آپ کو تڑپتا چھوڑ کر رنگریلیاں مناتی پھرے۔ وہ ہے دروازہ اور وہ ہے باہر جانے کا راستہ۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں اس اداسی کے موقع پر آپ دونوں کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ اجمل اور جمیل بھیا، جب آپ کو ہماری خوشیوں سے سروکار نہیں ہے تو ہمارے غم میں بھی شریک ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ بھاری بھاری قدموں کے ساتھ وہ زندہ سی لاشیں دروازے کی طرف دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہی تھیں۔ یہ کیسی خود غرض دنیا ہے، ماں مرتے وقت بیٹوں سے نہیں مل سکتی، بھائی دوسرے بھائی اور بہن کے غم یا خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے، اولاد کو ماں کو اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچانے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتی، شاید اس لیے کہ اس اولاد بھائی اور بیٹے نے کبھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا۔ وہ سب کے لیے خود غرض بن گئے، وہ بہن بھائی اور ماں کے لیے اجنبی بن گیا تو ماں بہن بھائی بھی اس کے لیے اجنبی بن گئے۔ گو یہ سب ایک خون کے رشتے تھے، ایک ماں نے ان کو جنم دیا تھا اور ایک ماں کی گود میں ان سب نے آنکھیں کھولی تھیں، ایک ماں کے آنچل تلے پرورش پائی تھی، ایک ہی ماں کی گود میں ہمکنا سیکھا تھا، ایک ہی ماں کی لوریوں کا رس ان کے کانوں میں گھلا تھا۔ جوان ہونے کے بعد ان کی طبیعتوں میں کس قدر تضاد ہو گیا تھا، کچھ تو اپنی ماں کا ذرہ برابر خیال نہ تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنی ماں کا ان پر کوئی احسان نہیں ہے، وہ تو بس ایسے ہی اتنے بڑے اسی لیے ہو گئے تھے کہ اپنی ماں کے وقار کو ٹھیس پہنچائیں۔ وہ شاید بھول گئے تھے کہ اگر وہ ان کو دیکھ بھال نہ کرتی، ان کو دودھ نہ پلاتی، ان کا لہو ان کی رگوں میں نہ دوڑتا تو وہ بیمار پڑتے، اور رات جاگ کر ان کے سرہانے نہ گزارتی تو وہ کب کے سدھار چکے ہوتے۔ مگر یہ سب تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں احساس ذمہ داری ہے۔ بے حس لوگوں کے لیے نہیں، اور شاید اجمل اور جمیل کو دولت کے نشے نے بے حس کر دیا تھا۔ وہ خود مختار رہنا چاہتے تھے، اور آج انہیں اس خود مختاری کے جذبے نے ایسی ذلت دی کہ چھوٹے بھائیوں نے بھی ان کو اجنبی گردانا۔ کون جانے وہ کیا سوچ رہے تھے، اپنے کیے پر شرمندہ تھے یا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دروازے سے نکلتے وقت انہوں نے واپس مڑ کر دیکھا اور باہر چلے گئے۔ وہ ہستی صرف ماں کی ہی ہستی تھی جو ان کو ان کی کوتاہیوں پر معاف کر سکتی تھی، دوسرے لوگ انہیں معاف نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ بد نصیب تھے، نہ تو ماں سے معافی مانگ سکے اور نہ ہی بہن بھائیوں نے انہیں معاف کیا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے سوچ رہے تھے، کیا ان کا خدا ان کو ان کوتاہیوں کی معافی دے گا، یا وہ یوں ہی مضطرب رہیں گے اور یہ سب کچھ آنے والا وقت اور حالات انہیں بتا دیں گے۔ پھر ایک دن وہ وقت اور حالات بھی ان کے سامنے تھے، وقت کی تیز گردش اپنے محور پر گھوم رہی تھی، وہ بوڑھے اور ان کے بچے جوان ہو گئے۔ اجمل کے تو صرف 2 لڑکے تھے، وہ باہر چلے گئے اور وہیں میموں سے شادی کر لی، پھر کبھی پلٹ کر نہ آئے، یہاں تک کہ ان کی ماں ان کی راہ تک کے دوسری دنیا میں سے دھار گئی، اور باپ لب گوشہ تھے۔ وہ ہر خط میں لکھ دیتے تھے، ممی اور ڈیڈی آپ دیکھیں نا، اب ہم یہاں کے نیشنل ہو گئے ہیں، ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر کیسے آ سکتے ہیں، ہم نے شادیاں بھی تو کر لی ہیں۔ وہ نئی تہذیب کے دلدادہ ماں باپ کے ارمانوں کا کب خیال کر سکتے تھے۔ جمیل کے 3 لڑکیاں 3 لڑکے تھے، لڑکے سب بڑے اور لڑکیاں سب چھوٹی تھیں۔ جمیل کی آمدنی بس نہ بہت زیادہ رہی تھی اور نہ کم، ان کی بیگم صاحبہ نے کبھی بچانے کی نہ سوچی تھی کہ میرے لڑکے انشاءاللہ لڑکیوں کی شادی کر دیں گے، مگر وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ وہ سب سراب نکلا، سب لڑکے بڑے تھے،
سب نے اپنی شادیاں رچا لی اور بہنوں کی شادی کا احساس تک نہ ہوا. ان کی اپنی بیویاں یہ بات قطعی پسند نہیں کرتی تھیں کہ ان کے شوہروں کا پیسہ ان کی نندوں پر اٹھے، اور انہوں نے صاف صاف اپنی ساس سے کہہ دیا آپ کو اپنی بیٹیوں کی شادی بیاہ کا پہلے سے خیال ہونا چاہیے تھا. ہمارا اپنا پورا نہیں ہوتا، ان تین لڑکیوں کے لیے کہاں سے جہیز جمع کریں. ابھی نوبت یہ آ گئی کہ تینوں بیٹیوں کی شادیاں کرنا پڑیں، بیٹوں کی شادیاں کرنا پڑیں. سب کو بیٹوں بہوؤں بھائیوں بھابھیوں سے الگ رہنا پڑا، کیونکہ سب بہو بیٹے الگ الگ گھر لے کر رہنے لگے. اور آج جمیل نے اجمل کو اپنے پاس بلا لیا تھا، کیونکہ کوئی ایسا نہ تھا جو بوڑھے اجمل کا ساتھ دیتا. وقت نے اپنے آپ کو دہرایا تھا، شاید یہ سزا ان کو قدرت نے دی تھی. ایک وہ وقت تھا جب وہ بھی اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو اسی موڑ پر چھوڑ کر آئے تھے. آج وہی موڑ ان کی زندگی اجیرن کیے تھا. یہ ماں کا دل دکھانے کا انجام تھا، یا ان کی غفلت کا وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے. یہ ان کی کوتاہیوں کا صلہ تھا کہ ان کی عمر بھر کا سکھ چین ان کی اولاد نے چھین لیا تھا. یہی دنیا کا دستور ہے، اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے. شاید ماں کی آخری دعا اثر کر گئی تھی. خدا نہ کرے تمہاری اولاد تمہیں کبھی دکھ دے. اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی دعا یہاں ختم ہوتی ہے. ویورز، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں میری کہانیوں کو، اور بیل کے آئیکن دبا دیں تاکہ میں جو اب اگلی کہانی ڈالوں تو آپ کو بر وقت مل سکے. میری 96 نمبر کی کہانی ڈالوں گی میں اب. اس کا نام ہے پیار کی خوشبو. تو اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.